اور دوسری روایت جو ابن عساکر میں ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن خود حضرت حسان سے پوچھا، اے حسان حل قلت فی ابی بکر شیئا، اے ابو بکر اے حسان میری شان میں تو بڑے قصیدے پڑھتا ہے تو، کیا میرے محبوب کے بارے میں بھی تم نے کچھ لکھا ہے؟ میرے ابو بکر کے بارے میں بھی تم نے کوئی کلام کوئی قصیدہ لکھا ہے؟ تو حضرت حسان کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، ہاں محبوب مجھے پتا ہے کہ جس سے پیار ہو اس کی محبوب چیز سے بھی پیار ہوتا ہے، آپ ہیں ہمارے محبوب اور ہمیں پتا ہے آپ کے محبوب صدیق اکبر ہے، تو آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کی ہر محبوب چیز سے ہمیں پیار ہے، تو محبوب آپ کی نسبت کی وجہ سے ہم حضرت صدیق اکبر سے بھی پیار کریں۔ وہ اللہ نے جن کا انتخاب کیا، اب آگے ان کا انتخاب رب کے ہاں کتنا اونچا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَمَسْتَحْسَنُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ فَمَسْتَقْبَهُ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ۔ فرمایا میرے صحاب کا مقام رب کے ہاں اتنا اونچا ہے، جو میرے اصحاب ہیں وہ رب کے چنے ہوئے ہیں، اب میرے اصحاب جسے اچھا سمجھیں فرمایا وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، اور میرے اصحاب جسے برا سمجھیں وہ رب کے ہاں بھی برا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب اچھوں کی اور بروں کا میرٹ بنے گا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کو سامنے لایا جائے گا، جسے صحابہ اچھا سمجھیں گے وہ اچھوں کی صفوں میں ہوگا، اور جسے صحابہ برا سمجھیں گے وہ بروں کی صفوں میں ہوگا۔ فرمایا رب ذوالجلال کے جو پسندیدہ ہیں ان کی پسند آگے رب کے ہاں اس کا درجہ اتنا ہے، جو یہ پسند کر لے اللہ بھی اسے پسند کرتا ہے، اور جسے نبی کے صحابہ پسند نہ کریں فرمایا وہ رب بھی اسے پسند نہیں کرتا، وہ رب کے ہاں بھی کبھی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کے بارے میں جو یہ آیت ہم نے شروع میں پڑھی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ خاص طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اب دیکھو کیا مقام اور مرتبہ ہے، آج لوگوں نے دونوں کی محبتوں کو جدا جدا بیان کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت جو خاص طور پہ حضرت صدیق اکبر کے حق میں آئی ہے، امام فخر الدین رازی نے اس بات کو لکھا، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان المراد شخص واحد فالذی جاء بالصدق هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذی صدق به هو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وهذا القول مروی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ وجماعت من المفسرین رضی اللہ عنہم۔ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہے والذی جاء بالصدق، فرمائے اس میں شخص واحد مراد ہے، بالصدق سے بھی ایک ہی شخص مراد ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو سچائی لے کر آئے، اور آگے جنہوں نے سچائی کی تصدیق کی فرمایا وہ بھی شخص واحد ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس کا ذکر ہے وہ فقط ایک بندے کا ہے، اور وہ کون ہے؟ کہتے ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔